الکہف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل ٹھیک، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ صرف جھوٹ کہتے ہیں۔ شاید تم ان کے پیچھے غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو جانچیں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، اور ہم زمین کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان بنا دیں گے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے معاملے کو درست کر دے۔ پس ہم نے غار میں ان کے کانوں پر سال ہا سال کے لیے نیند کا پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون مدت قیام کا زیادہ ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم تم کو ان کا اصل قصہ سناتے ہیں۔ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جبکہ وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم بہت بیچا بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان کے حق میں واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے جن کی وہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو اب چل کر غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ بے راہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ وہ بولے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر یہاں رہے۔ پس اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو، پس وہ دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کہاں ملتا ہے، اور تمہارے لیے اس میں سے کچھ کھانا لائے، اور وہ نرمی سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر وہ تمہاری خبر پا جائیں گے تو تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے یا تم کو اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ ان کے غار پر
एक इमारत बना दो। उनका रब उनको खूब जानता है। जो लोग उनके मुआमले में गालिब आए, उन्होंने कहा कि हम उनके गार पर एक इबादतगाह बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ लोग कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये लोग बेतहकीक बात कह रहे हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो कि मेरा रब बेहतर जानता है कि वो कितने थे। थोड़े ही लोग उनको जानते हैं। बस तुम सरसरी बात से ज्यादा उनके मामले में बहस ना करो और ना उनके बारे में उनमें से किसी से पूछो। और तुम किसी काम की निस्बत यूं ना कहो कि मैं इसको कल कर दूंगा, मगर ये कि अल्लाह चाहे। और जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद करो और कहो कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझको भलाई की इससे ज्यादा करीब राह दिखा दे। और वो लोग अपने गार में 300 साल रहे। कुछ लोग मुद्दत के शुमार में 9 साल और बढ़ गए हैं। कहो कि अल्लाह उनके रहने की मुद्दत को ज्यादा जानता है। आसमानों और जमीन का गैब उसके इल्म में है। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। खुदा के सिवा उनका कोई मददगार नहीं, और ना अल्लाह किसी को अपने इख्तियार में शरीक करता है। और तुम्हारे रब की जो किताब तुम पर वही की जा रही है, उसको सुनाओ। खुदा की बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और उसके सिवा तुम कोई पनाह नहीं पा सकते। और अपने आप को उन लोगों के साथ जमाए रखो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। वो उसकी रजा के तालिब हैं। और तुम्हारी आंखें हयात दुनिया की रौनक की खातिर उनसे हटने ना पाएं। और तुम ऐसे शख्स का कहना न मानो जिसके कल्ब को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया, और वो अपनी ख्वाहिश पर चलता है और उसका मामला हद से गुजर गया है। और कहो कि यह हक है तुम्हारे रब की तरफ से। बस जो शख्स चाहे इसे माने और जो शख्स चाहे न माने। हमने जालिमों के लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसकी कन्नातें उनको अपने घेरे में ले लेंगी। और अगर वो पानी के लिए फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद रसी ऐसे पानी से की जाएगी जो तेल की तिलछट की तरह होगा। वो चेहरों को भून डालेगा। क्या बुरा पानी होगा और कैसा बुरा ठिकाना। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए तो हम ऐसे लोगों का अजर जाया नहीं करेंगे। जो अच्छी तरह काम करें उनके लिए हमेशा रहने वाले बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक और तबीज रेशम के सब्ज कपड़े पहनेंगे, तख्तों पर टेक लगाए हुए। कैसा अच्छा बदला है और कैसी अच्छी जगह। तुम उनके सामने एक मिसाल पेश करो। 2 शख्स थे, उनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दिए और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों का इहाता बनाया और दोनों के दरमियान खेती रख दी। दोनों बाग अपना पूरा फल लाए, उनमें कुछ कमी नहीं की। और दोनों बागों के बीच हमने नहर जारी कर दी और उसको खूब फल मिला। तो उसने अपने साथी से बात करते हुए कहा कि मैं तुझसे माल में ज्यादा हूं और तादाद में भी ज्यादा ताकतवर हूं। वो अपने बाग में दाखिल हुआ और वो अपने आप पर जुल्म कर रहा था। उसने कहा कि मैं नहीं समझता कि ये कभी बर्बाद हो जाएगा, और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी। और अगर मैं अपने रब की तरफ लौटा दिया गया तो जरूर इससे ज्यादा अच्छी जगह मुझको मिलेगी। उसके साथी ने बात करते हुए कहा, क्या तुम उस जात से इनकार कर रहे हो जिसने तुमको मिट्टी से बनाया, फिर पानी की एक बूंद से, फिर तुमको पूरा आदमी बना दिया। लेकिन मेरा रब तो वही अल्लाह है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने क्यों ना कहा कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है। अल्लाह के बगैर किसी में कोई कुव्वत नहीं। अगर तुम देखते हो कि मैं माल और औलाद में तुमसे कम हूं तो उम्मीद है कि मेरा रब मुझको तुम्हारे बाग से बेहतर बाग दे दे।
اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ باغ صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اس کو کسی طرح نہ پا سکو، اور اس کے پھل پر آفت آئی تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہاں سارا اختیار صرف خدائے برحق کا ہے، وہ بہترین اجر اور بہترین انجام والا ہے۔ اور ان کو دنیا کی زندگی کی مثال سناؤ، جیسے کہ پانی جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے زمین کو بالکل کھلی ہوئی، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب لوگ تیرے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ تم ہمارے پاس آ گئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ اور رجسٹر رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے ڈرتے ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہائے خرابی، کیسی ہے یہ کتاب کہ اس نے کوئی چھوٹی بات درج کرنے سے چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب سامنے پائیں گے، اور تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے ان کو نہ آسمانوں اور زمین پیدا کرنے کے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور میں ایسا نہیں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ اور جس دن خدا کہے گا کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے ان کو پکارو، پس وہ ان کو پکاریں گے، مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان عداوت کی آڑ کر دیں گے۔ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی ایمان لانے سے اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے نہیں روکا، مگر اس چیز نے کہ اگلوں کا معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ اور رسولوں کو ہم صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور منکر لوگ ناحق کی باتیں لے کر جھوٹا جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا کر دیں۔ اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جو ڈر سنائے گئے ان کو مذاق بنا دیا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کی جائے تو وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے ہاتھوں کے عمل کو بھول جائے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں، اور تمہارا رب بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے کیے پر انہیں پکڑے تو فوراً ان پر عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک مقرر وقت ہے
اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم ہو گئے، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح برسوں تک چلتا رہوں، پس جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے ہم کو بڑی تکان ہو گئی۔ شاگرد نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا اسی موقع کی تو ہمیں تلاش تھی۔ پس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور جس کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جو تمہاری واقفیت کے دائرے سے باہر ہے؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی سخت چیز کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا میری بھول پر مجھ کو نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیجیے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس شخص نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا؟ یہ تو آپ نے ایک نامعقول بات کی۔ اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھ کو ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا۔ انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا چاہتی تھی تو اس نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تم کو ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین کر لے لیتا تھا۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہم کو اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ پس تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا، اور میں نے اس کو اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔
اور وہ تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہو میں اس کا کچھ حال تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ پھر ذوالقرنین ایک راہ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا۔ اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہاں اس کو ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم چاہو تو ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا، پھر وہ اس کو سخت سزا دے گا۔ اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔ پھر وہ ایک راہ پر چلا یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یہ اسی طرح ہے، اور ہم ذوالقرنین کے احوال سے باخبر ہیں۔ پھر وہ ایک راہ پر چلا یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تم کو کوئی محصول اس کے لیے مقرر کر دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دو؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا، تم لوہے کے تختے لا کر مجھے دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں کے درمیانی خلا کو بھر دیا تو لوگوں سے کہا کہ آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا تو کہا کہ لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ پس یاجوج اور ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھسیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پس ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور اس دن ہم جہنم کو منکروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ کیا انکار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں؟ ہم نے منکروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ کہو کیا میں تم کو بتا دوں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، پس ان کا کیا ہوا برباد ہو گیا۔ پھر قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے۔ جہنم ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کی مانند اور سمندر ملا دیں۔ کہو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، پس جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔